بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت پائی گئی اور اعظم خان کو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کر لیا۔ وہاں کوئی لمبا چوڑا بحث نہ ہوئی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس کام کیا، لیکن پنجاب میں وہ تمام مراحل گزرے جو آئین میں دیے گئے ہیں، اس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا، اور بالآخر الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے نامزد کردہ سینئر جرنلسٹ محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل سے ساتھ بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ آئین میں ترامیم کرنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے۔ اگر ان میں اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر یہ پارلیمنٹ اور صوبے کی متعلقہ صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہے ان پر مشتمل، جو رکنی کے برابر ارکان پر مشتمل تین رکنی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اگر وہاں بھی یہ نہیں ہوتا تو پھر دونوں اطراف سے جو نامزد کیے گئے لوگ ہیں ان کا کیس بھجوا دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ آخری فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے پنجاب میں محسن نقوی کا نام فائنل کیا اور اس پہ الیکشن کمیشن نے اتفاق رائے سے کیا۔ جو ہی محسن نقوی کا نام آیا تو پنجاب میں شور شرابہ مچ گیا۔ شور شرابہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ارکان، اور پھر چیف منسٹر جو پہلے تھے، سابق چیف منسٹر آج ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی، انہوں نے کہا میرا رشتہ دار جو ہے وہ کس طرح چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ کہا ہے عمران خان نے کہ میں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاؤں گا۔ سپریم کورٹ سے بجائے کہیں بھی جائیں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ آئین کے مطابق دیے گئے اختیارات کو عمل میں لاتے ہوئے کیا گیا ہے۔ محسن نقوی کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک شاندار صحافتی کیریئر کے مالک ہیں۔ ماضی میں بھی نجم سیٹھی اور اصل عسکری بنے ہیں، ان کا بھی جرنلزم سے تعلق ہے۔ تو وہ جہاں تک محسن نقوی کا تعلق ہے، وہ ایک اچھی شہرت کے مالک صحافی بھی ہیں، اور ایک بین الاقوامی شہرت کی ان کی ریپوٹیشن بھی ہے۔ انہوں نے کام کیا ہے CNN کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ۔ اب وہ 24 چینل چلا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بے شک مخالفت کر لیں، ان کی مخالفت سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے تو ہر اس شخص کی مخالفت کرنی تھی جس کا نام مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے پروپوز کیا۔ اب یہ عمران خان صاحب کی جو چیخ و پکار ہے یہ بے اثر ہوگی۔ سپریم کورٹ چلے جائیں، انہیں سپریم کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تقرری جو ہے آئین کے مطابق ہوئی ہے، اور آئین میں دیے گئے اس اختیار کو الیکشن کمیشن نے استعمال کیا ہے جس کے تحت وہ نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر سکتا ہے۔ کاش کہ حکومت اور اپوزیشن کی سطح پر یہ سارا کچھ طے ہو جاتا، لیکن جب وہاں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کریں گے، پھر الیکشن کمیشن کو جو اختیار ہے انہوں نے استعمال کر لیا۔ اگر وہ نہ کیا جاتا تو پھر ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا تھا،
وہ جو 7 دن تھے، 7 دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ طے پا گیا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو پائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ 90 دن کے اندر اندر ابھی نئے الیکشن جو ہونے ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے ہیں۔ آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ کوئی بنیادی وجہ ہو جس کی وجہ سے الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو کھیل کھیلا اس کے نتیجے میں ان کو یہی ملنا تھا۔ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات آپ نے کہہ دی، عمران خان نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، تو پھر کہا جی واہ کیا، پھر جب انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی تو ان کے استعفے قبول کر لیے گئے۔ تو عمران خان صاحب کی ہر کام میں واہ ہے، پھر انہوں نے دونوں اسمبلیاں توڑوا دیں، تو کامیابی کہاں ہوئی؟ ناکامیوں کو وہ اپنے گلے سے لگاتے رہے ہیں۔ کاش کہ عمران خان صاحب سیاسی سوجھ بوجھ کے تحت یہ فیصلہ کرتے کہ وہ کمزور وکٹ پہ چلے گئے ہیں، ان کے ہاتھ سے پنجاب اور KPK کی حکومتیں چھن گئی ہیں۔ اب وہ کہاں پناہ لیے پھریں گے، اپنے آپ کو بچائے پھریں گے؟ انہیں کاش یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ مضبوط پوزیشن میں رہتے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر اسمبلیوں سے باہر رہے تو راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کر نگران وزیر اعظم بنا دیں گے، جب ان کو یہ احساس ہوا تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ کاش کہ وہ اسمبلی میں جانے کا اعلان اس وقت کرتے جب وہ اسمبلی میں پہنچ چکے ہوتے اور پھر ان کے استعفے بھی قبول نہ ہوتے۔ انہوں نے پہلے اعلان کر کے حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرنے کا موقع دے دیا۔ پہلے مرحلے میں تو وہ 11 استعفے ان کے منظور ہوئے قومی اسمبلی سے، پھر دوسرے مرحلے میں 35 ہوئے، پھر انہوں نے مزید 35 کر دیے، اور اگر مزید کچھ رہ گئی کثر تو وہ بھی کر دیں گے۔ اب انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں سے 150 ارکان چلے گئے ہیں یا کچھ چلے گئے ہیں، وہ کہیں گے ہم اسمبلی تو چلاتے رہیں گے۔ اب پہلے بھی وہ نہیں آ رہے تھے، اب اگر وہ استعفے دے کے چلے گئے تو الیکشن اتنے عرصے میں نہیں ہو پائیں گے۔ سیاست میں سیاستدان وہ فیصلہ کرتے ہیں جس سے دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہوں اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہو۔ عمران خان صاحب نے سیاسی فیصلے کے بجائے جذباتی فیصلے بھی کیے ہیں، وہ غصے میں بھی فیصلے بہت سارے کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کا غصہ اب ٹھنڈا ہو جائے گا کچھ دنوں بعد، انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا، اور اس گھاٹے کے سودے کے نتیجے میں وہ جہاں قومی اسمبلی سے باہر نکل گئے وہاں اب 2 صوبائی اسمبلیاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اب وہ چڑھ گئے ہیں ہتھے آصف علی زرداری کے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے اور مولانا فضل الرحمان کے۔ یہ سیاستدان ہیں، یہ آپ کو اب تگنی کا ناچ نچائیں گے، یہ آپ کو دوبارہ حکومت میں آنے نہیں دیں گے، یہ آپ کے تمام حربوں کو ناکام بنا دیں گے، اور بالآخر آپ کو اس سیاست میں ناکامیوں کا سمیٹ کر جانا پڑے گا۔ کاش کہ آپ سیاست سے کچھ سیکھ لیتے، اپنے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر سیاست فیصلہ کرتے۔ آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 10 اپریل 2022 سے لے کر اب تک آپ مسلسل ناکامیاں سمیٹ رہے ہیں، اور اب پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس کے وزیر اعلیٰ کے نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی آپ کو ناکامی ہوئی ہے۔ آپ بے شک اب اس کو جہاں مرضی چیلنج کر رہے ہیں، ناکامی آپ کے مقدر بن چکی ہے۔ محسن نقوی کو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نگران وزیر اعلیٰ کا منصب ملا ہے اس میں انہیں کامیابی ہوگی، اور صاف ستھرے انتخابات کرانے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔